السلام علیکم۔ پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہو تو اس کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے ریلیشن شپ میں ریڈ فلیگ آ رہے ہیں، بہت زیادہ کانفلکٹ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، پارٹنر بہت زیادہ آپ کے ساتھ روڈ بیہیو کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کس طرح سے آپ نے اب اس ریلیشن شپ کو بچانا ہے اور اس ریلیشن شپ کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک ہسبینڈ اور وائف میں کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں، یا ہمارا آپ نے کسی دوست کے ساتھ یا بزنس پارٹنر کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے، تو ایک مسٹیک جو عموماً ہم سبھی کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی چیز کے اوپر شکایتیں کریں گے، اس میں سے نقص نکالنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں ہزاروں عیب آپ کو اور زیادہ نظر آ جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن بھی ہے نا کہ جب انسان کسی سے محبت کرنے پر آتا ہے تو اس کی خامیاں بھول جاتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرنے پر آتا ہے تو اس کی خوبیاں بھول جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں اس کے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں، کچھ تو اس کے اندر ایسا تھا نا جس کی وجہ سے جو آپ کے ریلیشن شپ کی بیس بنی، جس کی وجہ سے آپ اس انسان کے ساتھ تعلق میں آئے، تو کوئی ایسی ریزن، کوئی ایسی خوبی اس کے اندر تھی جس سے آپ امپریس ہوئے، یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ آپ اس انسان کے تعلق میں آ گئے، اس کے ساتھ دوستی، ریلیشن شپ، پارٹنر، کچھ بھی کیسا بھی آپ کو اس انسان کے ساتھ تعلق بن گیا ہے۔ اب جب آپ لوگ بہت زیادہ شکایتیں کریں گے، بہت زیادہ گلے شکوے کریں گے، تو وہ الٹا آپ کے ریلیشن شپ کو وہ چیزیں خراب کریں گی۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کمپلین نہیں کرنی، رائٹ؟ اب سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے آپ کی اوپن کمیونیکیشن۔ اب دیکھیں، دو لوگ ہیں نا، اب ان کی کسی معاملے میں، کسی ڈیسیژن میں آپس میں نہیں بن رہے، ایک آدمی کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، جو کہ ایک بنیاد بن رہی ہے آپ کے بیسک کانفلکٹ کی، ٹھیک ہے؟ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اس طرح کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ مے بی یہ دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ جب آپ ایک دوسرے کو اوپنلی کمیونیکیٹ کر کے بتائیں گے کہ جو آپ ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے انسان سے بھی سنیں کہ جو ڈیسیژن وہ کرنے جا رہے ہیں اس میں نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ اوپن کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اوپنلی کسی انسان کو بات نہیں بتائیں گے، اوپنلی شیئرنگ نہیں کریں گے، تب تک معاملات حل نہیں ہونے۔ باتوں کو اندر چھپا کر مت رکھیے گا۔ اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جی دوسرے بندے کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے، اس کو نہیں پتا، بھائی اس کو نہ سمجھ آتی ہے نہ اس کو پتا ہے، آپ نے بتانا ہے جہاں پر وہ غلط ہے، اور جہاں پر جو چیز آپ کو چبھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے، وہاں بیٹھ کر آپ بات چیت کریں، کمیونیکیٹ کریں۔ جب آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کمیونیکیشن کریں گے، بات چیت کریں گے، تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسی میں سے نقص نکالیں گے، کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، تو ریلیشن شپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات، ایسا نہیں ہے کہ ریلیشن شپ اب خراب ہو گیا ہے تو ایک دم یہ ٹھیک ہو جائے، ایک دم ایسے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت سی غلط فہمیاں بہت سارے وقتوں بعد ٹھیک ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی مائنڈ میں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہیں، بہت ساری کنفیوژن ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی بس ایک دم ہی میرا ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے، ایک دم ہی ہم ویسے ہی ہو جائیں جیسے آج سے 1 سال 2 سال ہم پہلے تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، اس ٹائم تک آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، ایکشن کا ری ایکشن آپ نے نہیں دینا۔ اگلا بندہ غصہ کر رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، آپ بھی چیخیں گے چلائیں گے تو بس ختم ہو جائے گا۔ آپ نے وہاں پر خاموشی اختیار کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا قبلہ ٹھیک ہے، آپ رائٹ ہیں، آپ کے اندر کوئی منافقت نہیں ہے، دل آپ نے صاف رکھنا ہے، نیت صاف رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوسرے بندے کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، اور آپ نے خاموشی اختیار کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو دوسرے آپ کے پارٹنر کے مائنڈ میں غلط فہمی ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، اس وقت تک آپ نے صبر کرنا ہے، رائٹ؟ اور جب آپ کو لگے کہ جناب بہت زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں،
تو تھوڑا سا آپ فاصلہ اختیار کر لیں، تھوڑی سی دوری بنا لیں، رائٹ؟ تھوڑی سی دوری بنائیں گے تو اس سے محبت بڑھے گی. پھر اسی جگہ رہیں گے، آپ آگ کے پاس رہیں گے جتنا، اتنی زیادہ آپ کو تپش محسوس ہوگی. تو آپ وہاں سے تھوڑی دوری بنا لیں، تھوڑے دن کے لیے وہاں سے کوئٹ کر لیں، ٹور پر چلے جائیں، کسی اور سٹی میں آپ کے دوست احباب آپ کے ریلیٹیو رہتے ہیں وہاں پر چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ کچھ دن کی آپ دوری بنا لیں. وقت کے ساتھ ساتھ ایک جو طوفان برپا ہوا ہے نا، وہ ایک دم تو ٹھیک نہیں ہوگا. تو وہ جیسے آپ تھوڑے دور ہوں گے، آپ اپنے مائنڈ کو کسی اور جگہ بزی کریں گے، تھوڑے آپ ریلیکس ہوں گے، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آہستہ آہستہ نارمل لائف میں جس طرح آپ کی لائف پہلے تھی ویسی ہی آنے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے. تو جتنا ٹائم آپ ویٹ کریں گے، جتنا ٹائم آپ وہاں سے دور رہیں گے، آپ کم از کم مینٹلی طور پر بڑے پرسکون رہیں گے. اور آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب دوسرا انسان آپ کے ساتھ بہت زیادہ کانٹیکٹ نہ کر رہا ہو، بہت زیادہ کال میسیجز آپ کو نہ کر رہا ہو، تو آپ نے بھی اپنی طرف سے بہت زیادہ ایفرٹ نہیں ڈالنے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بات چیت کر لیں، اگر نہیں کرتا تو تھوڑے دن کے لیے آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. ایک دم آپ کہیں کہ جی بس ہم بات چیت نہیں ہو رہی تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں، یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، تو تھوڑا اس کو بھی آپ اکیلے رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ جو اس کی پرسنل لائف ہے تب تک اس کو بھی ہوش آ جائے گا جب تک آپ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کریں گے اور اپنی ذات کو، اپنے آپ تک خود کو محدود رکھیں گے نا. دوسرے کو بھی تھوڑا سا آپ فاصلہ دیں گے، وہ بھی تھوڑا آپ کے بغیر جیے گا تو اس کی بھی عقل ٹھکانے آ سکتی ہے. وہیں پر بیٹھے رہیں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، فالو اپ دینے کی کوشش کریں گے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آنی. تو تھوڑا سا آپ نے ٹھہر جانا ہے، تھوڑا سا آپ نے خاموشی اختیار کر لینی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے گا. اور ویسے تو ڈیفرنٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایڈوائز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بالخصوص ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ ہے نا، یا کوئی بڑا آپ کا قریبی دوست ہے، تو اس میں کوشش یہ کریں، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، کنفلکٹ پیدا ہو گئے ہیں، تو کسی تھرڈ پرسن کو انوالو نہ ہونے دیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی فیملی میں، آپ کے کولیگ میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے سوشل سرکل میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بظاہر تو آپ کو یہ محسوس کروا رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، مجھے آپ کا بڑا احساس ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ پریشان ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی ایسے تھرڈ پرسن کو انوالو کر لیں گے جو کہ آپ کے ساتھ لوئل نہیں ہے، تو وہ وقتی طور پر تو آپ کو لگے گا کہ یار ایک بندہ آپ کو سننے والا مل گیا، اس کے ساتھ اپنا آپ دکھ شیئر کریں گے، اپنی پرابلم شیئر کریں گے تو وہ آپ کو سن لے گا، آپ کا دل تو کرے گا کہ میں اس کے ساتھ اپنی شیئرنگ کروں، لیکن کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ دونوں کا ریلیشن شپ ٹھیک بھی ہو جائے گا نا، تو پھر بھی آپ کو کبھی کبھی باتیں بتاتا رہے گا کہ یار اس بندے نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، گن کر آپ کو دوسرے انسان کی خامیاں بتائے گا، آپ کے پارٹنر کی، آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کے وائف کی، آپ کے دوست کی، کہ یار فلان ٹائم میں اس نے آپ کے ساتھ ایسا بھی کیا تھا، ایسا بھی کیا تھا. نیگیٹو باتیں جتنی آپ زیادہ سنتے رہیں گے ویسے خیالات آئیں گے، اور پھر ویسا آپ ریئیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا تعلق اور زیادہ خراب ہو جائے گا. تو آپ کوشش یہ کریں، ہاں اگر آپ کو کوئی لوئل بندہ مل جاتا ہے فیملی میں، کسی کاؤنسلر، کسی ایکسپرٹ کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، کوئی وہ آپ کو ایڈوائس دے دیتا ہے تو اس کی بات آپ مان لیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ لوئل بندہ ڈھونڈیں. لوئل بندہ نہیں مل رہا تو پھر آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور جیسی خود ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے گا تو تیسرے بندے کو آپ انوالو نہ کریں. اپنے اندر جو لڑائیاں ہیں، اپنی جو غلط فہمیاں، انہیں خود سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر خود سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر کسی ایکسپرٹ کے پاس چل جائیں، طرفین بندے کے پاس چل جائیں، جس کو نہ آپ سے مطلب ہو نہ دوسرے بندے سے مطلب ہو، بس وہ فی سبیل اللہ وہ ایک بالکل نیوٹرل ہو کر ڈیسیژن کرے کہ آپ کی غلطی ہے تو بھائی آپ اپالوجائز کریں، دوسرا بندہ رانگ ہے تو اس کو بتا دے کہ بھائی تو یہاں سے رانگ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو آپ کی ذات سے کوئی لینا دینا ہو ہی نہیں. وہ آپ دونوں کے لیے بالکل ایک نارمل انسان ہو، اس کے لیے آپ دونوں ایک ہوں، بس اس کی کوشش یہ ہو وہ لوئل ہو، اور اس کی کوشش یہ ہو کہ آپ دونوں ایک ہو جائیں، آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے. تو ایسے بندے کے پاس آپ چلے جائیں، ایسے بندے سے آپ ایڈوائز لیں، اس کے ساتھ اپنی شیئرنگ، اپنی تمام باتیں جو ہیں اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تھینک یو سو مچ.